تو قاضی صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو جرم ہے نا وہ صرف وہ ہے جب حضرت عیسیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے، نہ انہوں نے توبہ کی ہے، نہ انہوں نے کسی سے معافی مانگی ہے، نہ انہوں نے سیکھا ہے۔ میرا خیال ہے یہ واحد چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ میں جو اتنے متنازع ہو گئے۔ جب وہ عہدے پہ موجود ہیں تو لوگ پوچھ کے تو لعنت بھیج رہے ہیں۔ ہمارے اسی عدالت کے 2-3 جج جو ہیں وہ ریزائن کر گئے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، بات آپ نے کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، میثاق جمہوریت کی۔ اچھا، اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہے؟ کوئی قانونی حیثیت نہیں، اس کی کوئی مارل حیثیت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اسلام آباد تقریباً بند ہے، شنگھائی تنظیم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کی پارٹی نے پورے ملک کو ایک طرح سے بند کر کے رکھ دیا تھا، کم از کم نیٹ تو پورے ملک میں بند تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت 26ویں آئینی ترمیم بھی کرنا چاہتی ہے، قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں آج سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کیسے ڈی چوک پہنچے، بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ڈی چوک سے وہ آگے کیسے چلے گئے، اپنے گھر کیسے چلے گئے، خیبر پختونخوا ہاؤس کیسے چل گئے، اور وہاں سے ڈرامائی انداز سے وہ کس طرح سے پشاور پہنچے، اور وہاں جا کے انہوں نے اسمبلی سے خطاب بھی کر دیا۔ آج ہمیں ڈاکٹر AR خالد صاحب کے پاس ان کے ساتھ ان سے کئی سوالات کرنے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ قاضی فیصل کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے تو کیوں نہیں ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ کیا ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی؟ جناب ڈاکٹر AR خالد صاحب۔ بڑا وہ کام کر دیا جو سارا پاکستان جس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے اگر میرے اختیار میں ہو تو میں تو اس کے حق میں نہیں، نہ انہوں نے کوئی بطور چیف جسٹس ایسا فیصلہ کیا ہے جو سپریم کورٹ میں عزت کا باعث بنے، نہ ان کا رویہ اپنے کولیگ کے ساتھ ایسا ہے، نہ اپنے سینئر کے ساتھ، نہ سپریم کورٹ کے ساتھ، اور نہ ہی ملک کے ساتھ کہ جسے کہا جائے۔ میرا خیال ہے یہ واحد چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ میں جو اتنے متنازع ہو گئے، جنہیں یعنی جب وہ عہدے پہ موجود ہیں تو لوگ پوچھ کے تو لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو اس طرح مطلب ایک بندے کے لیے، اور شاید وہ اکیلے چیف جسٹس ہوں جس کے لیے اتنی پولیٹیکل پارٹیز اور اتنے مقتدر حلقے زور لگا رہے، اگر بندے میں تھوڑی سی بھی مطلب حیا ہو، پروفیشنل حیا ہی صحیح، تو وہ تو لعنت بھیجتا ہے۔ ہمارے آپ کے یہاں پہ ہمارے اسی عدالت کے 2-3 جج جو ہیں وہ ریزائن کر گئے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ چودھری اعجاز صاحب تھے ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے صرف اتنا کہا ان کے بردر لا نے کہ آپ مشرف سے ملے، مشرف سے اس کا تعلق تھا۔ انہوں نے کہا میں کیوں مل لوں، نہیں وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو مشرف ہی چیف جسٹس ہوا۔ وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، چیف جسٹس لاہور نہیں بنے تھے۔ میں یہاں ایڈریس کر رہا تھا نیوی وار کالج میں، تو مجھے کمانڈنٹ نے کہا کہ حکومت کے خلاف اگر میں احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں کہا جی اگر کسی نے سوال کیا تو جواب دوں گا، ویسے مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں حکومت کے خلاف لگا رہا ہوں۔ تو میں نے جب سوال کیا تو میں نے کہا جو حکومت افتخار چودھری کے ہٹ جانے سے اتنی کمزور ہو جائے اسے ہٹ جانا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے، یعنی سوائے یعنی پوائنٹ سکورنگ کے، بھٹو کے کیس میں ملک کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ان کو راضی کر دیا ہے اس کی جماعت کو۔ وہ جماعت اب ان کا جو صاحبزادہ ہے بلاول، وہ پورے زور شور سے لگا ہوا ہے کہ ہم نے یہ تعین کرنی، اور اسے وہ میثاق جمہوریت یاد آ گیا۔ نہ ان کی حکومت میں وہ میثاق جمہوریت یاد آیا کہ اس وقت آئینی ترمیم کر لیتے، اور نہ میثاق جمہوریت میں باقی جو باتیں ہیں وہ یاد آ رہی ہیں کہ وہ بھی ہے۔ وہ کوئٹہ میں گئے تو وہاں پہ بار کے جو پریزیڈنٹ تھا اس نے بہت خوبصورت انداز سے وہ تقریر کی۔ اس نے کہا جی آپ ایک بات پہ پیچھے پڑ گئے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی جلدی ہے آئینی ترمیم کی
یا وہ عدالت بنانے کی، کہاں سے جج لائیں گے؟ قاضی صاحب کا تو آج بھی ایک بیان ہے کہ ہمارے ہاں ججوں کی کلاسز ہونی چاہیے، ججوں پہ وہ مطمئن نہیں ہے، جو جج ان کے ساتھ نہیں ان پہ مطمئن نہیں ہے۔ اتنے ججوں نے اکٹھے ہو کے کبھی کسی بھی چیف جسٹس کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ تو میرا مطلب ہے جب آئے ہیں، آتے ہی پہلے اپنی بیوی کو ساتھ سامنے حلف میں، کسی جگہ کسی شخص نے ایسا کیا، لوگوں کو پیار بھی ہوتا ہے بیویوں سے۔ تو قاضی صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو جرم ہے نا، وہ صرف وہ ہے جب حضرت عیسیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نہ انہوں نے توبہ کی ہے، نہ انہوں نے کسی سے معافی مانگی ہے، نہ انہوں نے سیکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے نے بھٹو کا فیصلہ کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے وہ فیصلہ اٹھا لیا۔ ابھی جو اپنے ہی فیصلے جو ہیں، چند دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کی بجائے 3 ججوں کو کمیٹی بنانی چاہیے۔ جب وہ 3 جج ان کی مرضی کے ہو تو ٹھیک ہے کمیٹی، اگر ان کی مرضی کے نہیں ہیں تو ان کو چینج کر دیا ہے، اور وہ جج لے آئے ہیں وہ غیر قانونی بینچ، جسے ساری عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے، اس غیر قانونی بینچ سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ یعنی آتھر جج نظر ثانی کی اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن، اور پھر آج کہتے ہیں کہ وہ کہیں کوئی فیصلہ، جج اپنے آپ کو اباب سمجھتے ہیں۔ بھئی آپ سے اباب کس نے زیادہ سمجھا ہے؟ آپ نے جو حدیبیہ کا فیصلہ دیا ہے اس میں آپ نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، نہ اسے کھولا جا سکتا ہے، نہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے، نہ اسے کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے بندے، آپ کا فیصلہ ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ آپ کے ایک تب تو آپ جج تھے، عام جج تھے، چیف جسٹس بننے کے بعد پہلے آپ اپنے سینئر کو تنگ کرتے رہے، اب آپ جونیئر کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو کوئی خوبی تو بتائیں کہ فیصلے آپ نے ایسے کیے جس میں بہت زیادہ مطلب ہے ملک کا فائدہ ہو گیا ہو۔ جتنے فیصلے کیے متنازع فیصلے ہوئے، جتنی وکلا کی توہین آپ نے کی اور ان سے توہین کرائی، یعنی ایک ڈیکورم ہوتا ہے ہر بات میں۔ افتخار چودھری کو بڑا شوق تھا، وہ جب تک میرا جو اسٹوڈنٹ ہی ہے قیوم صدیقی، جب تک وہ نہیں آئے گا تو اس وقت تک عدالت شروع نہیں ہوگی۔ خبریں چھپنے کا جو انداز ہے، یہ اصل میں تو یہ شروع کرایا تھا نسیم حسن شاہ صاحب نے۔ انہوں نے یہ شروع کیا، میں کوئی ہیرو نہیں ہوں، میں صلاح الدین ایوبی نہیں ہوں، میرا بھائی کہتا ہے۔ وہ نواز شریف کا جب فیصلہ سن رہے تھے کیس، اس وقت میں نے وہ بھی شاہ صاحب سے کہا، میں شاہ صاحب اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں جو خبریں بنتی ہیں؟ وہ تب سے انہیں ججوں کو ایک عادت پڑ گئی فکرے بولنے کی اور خبروں میں آنے کی، وغیرہ۔ تو جج جو ہے، یہی چودھری اعجاز کی جو میں بات سنا رہا تھا، کہتے ہیں میں جب جج بنا تو مجھے ایک شخص نے آ کے ایک کتاب دی جس پہ لکھا تھا کہ پانی کا ایک گلاس سامنے رکھیں، ایک گھونٹ منہ میں ڈال لیں، اسے سوالو نہ کریں، سنتے جائیں، جب نہ ریٹین کر سکیں پھر دوسرا، تاکہ آپ بولیں نہیں۔ جج تو یہ تھا کہ جج اس وقت بولتے نہیں تھے، ان کے فیصلے بولتے تھے۔ اب ان کے پلے تو کچھ نہیں، فیصلہ تو کوئی نہیں رہے ایسا جس سے یہ کہا جائے کہ بھئی اس بندے نے پاکستان میں یہ بہت ایک بنیاد رکھ دی۔ جب آپ کے ساری سوچ پولیٹیکل ہو اور پولیٹیکل انفلوئنس میں آپ ہوں اور اس کے بینیفٹ آپ لے رہے ہوں یا لینا چاہتے ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کا بیڑا غرق ہے، اسے بند کر دیں۔ اگر سپریم کورٹ جو ہے، جہاں وہ نظر ثانی باقی کی لوگوں کی نہیں ہو سکتی، کوئی فیصلہ کرتے، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی مارل گراؤنڈ، کوئی کسی قسم کی کوئی لیگل گراؤنڈ ہو تو بندہ بات کرتا ہے۔ ان پہ تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں توزیع اوقات ہے۔ یہ انہوں نے اگر بننا ہے، وہ ہے نا، وہ تعز و منتشا و تذل و منتشا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بےعزت کرتا ہے۔ عہدہ دے کے عزت بھی دیتا ہے اور بےعزت بھی ہوتا ہے۔ یہ واحد عہدے پہ گئے ہیں جنہیں عزت ملی نہیں، ان کی عزت تھی، ان کو لوگوں نے بہت توقع رکھی تھی کہ یہ کچھ ایسا کام کریں گے، میرٹ پہ بات کریں گے، یہ نہیں کہ افراد کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ انہوں نے کوئی جج نہیں چھوڑا اپنا سینئر جو ہے، تو ان کا کیا خیال ہے کہ انہیں لوگ چھوڑیں گے؟ نفرت پیدا کر دی ہے عدالتوں کے خلاف انہوں نے۔ تو یہ ایک انداز میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا، اس سے ادارہ برباد ہوا۔ اگر سپریم کورٹ کی تباہی کی بات کی گئی تو سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے نا وہ قاضی صاحب کے حصے میں آئے گا کہ انہوں نے سب سے زیادہ اس وقت بربادی کی تھی۔ یہاں ہوا، سجاد علی شاہ کے دور میں پرابلم آئے، منیر کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ منیر نے جو کیس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ سن ہی نہیں سکتے، یعنی انہوں نے کہا ہماری جیورسڈکشن جو ہے
सुप्रीम कोर्ट और जो अदालत तो अपने असम्बली तोड़ने की, ये तो कानून ही नहीं पास हुआ था, उन्होंने वो उस तरह तोड़ा ही नहीं, उसे असम्बली की बात ही नहीं की। लेकिन एनी हाउ वो एक मतलब अलग बहस है। मैं समझता हूँ कि अगर बंदे को एक ओहदा मिला है, वो मैंने एक कॉलम लिखा था, अमल से ज़िंदगी बनती है जहन्नम भी, यहाँ जहन्नम बन गई। आप ये देखें, जिस दिन आप आए थे, आप उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की कितनी इज्जत थी, जजों की कितनी थी, उसमें इजाफा हुआ या कमी हुई, आपका जो ज़मीर खुद जवाब दे देगा। जो चार, मैं तो एक दफ़ा ये भी लिखा, बल्कि टीवी पे भी बात की, कि जिस दिन मलिक क़य्यूम को और राशिद अजीज़ को, 2 जजों को, 9 जजों की कमेटी ने ये डिस्क्वालीफाई किया और कहा कि इन्हें निकाल दिया जाए, करप्ट साबित हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं देखूं जाके कि मलिक क़य्यूम की अदालत में कोई वकील गया है। किसी वकील में ये गैरत नहीं थी कि वो जाके कहता कि जनाब आप किस खुशी में बैठे, वो से बैठे हुए थे दफ्तर में और फैसले सुन रहे, केस सुन रहे थे। तो मकसद ये है कि जब बंदे की अपनी इज्जत अपनी नज़र में कम हो जाती है, या वो उसे मतलब ज़बरदस्ती हासिल करना चाहता है, आने जो है वो रिस्पेक्ट कमाई जाती है, डिमांड नहीं करते उसकी, तो फिर मतलब आप अपने ज़ोर से या डंडे के ज़ोर से या किसी के डंडे के ज़ोर से अगर चाहते हैं कि हुकूमत करते रहें या अदालतों में आते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को नहीं पड़ेगा, अदालत को नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी तौहीन मैं तो नहीं समझता किसी को। मैंने तो हर काम उस वक्त छोड़ दिया जिस दिन मैंने देखा कि यार मुझे यहाँ, मैं आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, अगर मैं कर नहीं सकता तो मैं किस लिए बैठा हूँ। तो आप ये बता दें कि आपने कंट्रीब्यूट क्या किया है, किस बात का सिला दिया जाए आपको, किस लिए कानून बदला जाए। कानून बदलेंगे, लेकिन वो बदलते कैसे हैं। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। चौधरी एजाज साहब खाने काबे में बैठे हैं, तो वहाँ एक बाबा जी आए, तो उन्होंने कहा कि एजाज दुआ करो कि गनी जज बन जाए। उन्होंने कहा कि मुझे चूँकि कानून का पता है, मुझे पता है गनी जज नहीं बन सकता, गनी साहब के 7-8 महीने रह गए हैं, वो 62 साल के हो जाएंगे। तो बाबा जी बस इसरार कर रहे हैं, तो उन्होंने दुआ ना की। वो चूँकि टेक्निकली समझते थे कि 7 महीने के लिए कोई हाई कोर्ट का जज नहीं बनता। बाबा जी फिर आए और उन्होंने दुआ नहीं की, दुआ कर। वो कहते हैं मैंने हाथ उठाए, मैं कहा या अल्लाह गनी जज बन जाए। कानून में तब्दीली हुई, 62 की बजाय 65 साल हो गई जजों की उम्र। गनी साहब जज बने, जो ही जज बने तो कानून वापस चला गया। वो फिर और हैं तीर जस्ताबाद गर्दानत जरा ये जो गए हुए तीर को वापस लाते हैं ना, वो है ना मशहूर के किसी बादशाह की सवारी जा रही थी, तो उन्होंने उनके किसी कारिंदे ने किसी फकीर को एक लगा दी। वो अपने पापा के पास चला गया, उन्होंने कहा बाबा जी मारा है। कमाल लिखा है, नामारा बर्दाश्त ज़े शाह नवीस्त अल फ़कीर सूए सुल्तान नवीस्त। बादशाह को ख़त लिखता है फ़कीर, बादगिरी आमले बदगहरे वरना बख्शम तख्त तो यक दीगरे। बाद रख अपनी बुरी खसलत वाले कलाम को, वगरना मैं तेरा तख्त किसी और को दे दूँगा। वो और लोग हैं जो ये फ़ैसले करा लेते हैं। यहाँ जो इस तरह के हैं बिलावल, शहबाज शरीफ और इस तरह की चीज़ इकट्ठे होने वाले, और याद आ जाना कि हमारे 20 साल पहले एक मिसाक़ जमहूरियत हुआ था, उसमें एक इकाई थी जिसमें ये था कि एक अदालत बनेगी और उसमें काली फायदी साथ होगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, वो गनी साहब कौन थे जिनको जज बनाना चाहते थे? बन गए, वो गनी साहब जज बन गए। नहीं, कौन थे वो? अल्लाह के बंदे ही थे, बदले में कोई किसी बाबे की नज़र पड़ गई। मुझे उसका डिटेल का नहीं पता वो क्यों बनाना चाहते थे, लेकिन वो ही वॉज नोन लायर और बहुत अच्छा उन्होंने। अच्छा जी, 6 महीने वो जज रहे और 6 महीने अब वो चौधरी एजाज ने दुआ की। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ 62 से 65 साल कानून बना, जो ही वो जज बने कुछ दिनों बाद हुआ कि नहीं ये 62 ही ठीक था, 65 ठीक नहीं है। अच्छा, ये पहले भी तो। अच्छा, बात आपने की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, मिसाक़ जमहूरियत की। अच्छा, इसकी कोई कानूनी हैसियत भी है? कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसकी कोई मॉरल हैसियत नहीं। इन्होंने अपने मफाद के लिए जो कर है, मैं तो 50 दफ़ा लिखा कि मफादात पे बनने वाले इत्तेहाद नाकाम होते हैं। इन्होंने जो जितनी ये 18वीं तरवीब मफाद के तहत जितने काम हुए हैं वो बेरूह हैं,
ان کو کوئی شخص بھی چیلنج کر دے، میرے جیسا جسے قانون کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے، جو پریکٹس نہیں کرتا کہ وہ یار یہ غلط ہے، یا صاحب کو صاف نظر آتا ہے، سچ سیدھا بولتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ گلاب کا پھول یہ نہیں کہتا، قاعدے نے کہا نا کہ کس نے دیکھا، اور جنگل میں بھی گلاب کا پھول ہے، اس سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ محتاج ہے کسی کے دیکھنے کا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اب ناراض ہو گئے ہیں، جن کو انہوں نے اتنے، یار اپنے ادارے کا حیا ہوتی ہے، مطلب ٹیچر مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ کام کروں، کیا میں اپنے ادارے کو خراب کر رہا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اس منصب پہ پہنچ کے، 4 عہدے میں نے دیکھے پاکستان میں، چاروں کو میں نے ذلیل ہوتے دیکھا، جنہوں نے اس گئے ہیں نا جو 2 نمبری سے، صدر کا، وزیر اعظم کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا اور چیف جسٹس کا، چاروں کو میں نے ذلیل ہوتے دیکھا۔ عہدے میں کیا ہے؟ منصب تو وہ ہے کہ آپ، مطلب وہ عبدالرشید بھی تو جج تھے سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس تھے، قائد اعظم نے کہا کہ وہ فنکشن میں آنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، قائد اعظم کے فنکشن میں نہیں آئے۔ جی، مقصد یہ ہے کہ آپ ایک احترام کریں، آپ نے جو کچھ کیا ہے۔ میری یعنی ڈاکٹر جوید اقبال سے گپ شپ بڑی تھی، بڑی یاری دوستی تھی، جب جج بنے انہوں نے ملنا بند کر دیا۔ تعلق کیا ہے آپ کا؟ کس خوشی میں آپ پولیٹیکل ہو رہے ہیں؟ کس خوشی میں آپ بیان دیتے ہیں؟ کون سی ایسا تیر چلا رہی ہے جس کی خبریں آنے چاہیے؟ جی ناظرین، یہاں پہ پہلا حصہ ڈاکٹر AR خالد صاحب کا انٹرویو کا وہ ختم کرتے ہیں، دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔